بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حضرت علی علیہ السلام کے کیے گئے فیصلے آج بھی دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسے مرحلے بھی آئے، گواہی نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ کافی پیچیدہ بن گیا، مگر آپ علیہ السلام کی علمی بصیرت نے کٹھن مراحل کو آسان تر بنا دیا۔ سامعین گرامی قدر، آج میں مولا کائنات کے ایک ایسے ہی مقدمے کا فیصلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کی دو بیویاں تھیں۔ دونوں کے ہاں ایک ہی شب میں بچے پیدا ہوئے۔ ایک بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور دوسری کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ باپ کا وارث چونکہ لڑکا ہوتا ہے، اس لیے لڑکی والی ماں نے چپکے سے لڑکا بدل لیا۔ صبح ہوئی تو دونوں میں تنازع ہونے لگا۔ گھر کے اندر کی بات تھی، اس وقت کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں تھا۔ جھگڑا بڑھتے بڑھتے قاضی شرعی تک پہنچا۔ دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ لڑکا میرا ہے۔ قاضی شرعی نے بہت کچھ سوالات کیے، مگر اسے نہ کوئی گواہ تھا اور نہ کوئی ایسا قرینہ جس سے معاملہ طے کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کی عقل فیصلہ کرنے سے عاجز تھی اور وہ حیران و پریشان تھا۔ جب قاضی شرعی نے دیکھا کہ وہ یہ معاملہ طے کرنے میں عاجز ہے تو وہ ان دونوں عورتوں کو لے کر خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہوا اور قاضی شرعی نے حضرت عمر کے سامنے مقدمہ پیش کیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ خلیفہ وقت نے بھی دونوں عورتوں سے متعدد سوالات کر کے کوئی قرینہ معلوم کرنا چاہا، مگر عورتیں اپنے دعوے میں بہت سخت تھیں اور کوئی نہیں مانتی تھی کہ لڑکی اس کی ہے۔ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے معاملے کا طے ہونا بہت مشکل تھا۔ آخر انہوں نے دوسرے مسلمانوں سے مشورہ لیا کہ اگر کسی کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہو اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہو وہ بیان کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے تو کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس معاملے کو جو شخص طے کر سکتا ہے میں اسے جانتا ہوں، اس کے سوا اس معاملے کو کوئی طے نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر تمام لوگوں کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ معلوم ہوا کہ ابو الحسن چمعون یہودی کے باغ کو پانی دینے گئے ہیں۔ سب مجمع یہودی کے باغ میں پہنچا، دیکھا کہ مولا کائنات پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تاجدار سلونی سے مسلمانوں نے یہ کام لیے کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے یہودیوں کے باغ میں پانی دینا پڑا۔ اگر ایسا شخص انگریزوں میں ہوتا تو سائنس کے محکمے کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا، یعنی وہ افسر اعلیٰ ہوتا اور اس کے لیے ہر قسم کی سہولت اور آرام مہیا کیا جاتا۔ لیکن مسلمانوں نے امام مبین کی قدر ہی نہ کی اور ہیرے کو پتھر کی جگہ استعمال کیا۔ اب اگر مسلمان پستی میں ہیں تو یہ خود ان کا اپنا قصور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام آئے اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ سب مجمع ارد گرد ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بات شروع ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ساری تفصیل سنی، پھر ایک تنکا زمین سے ہاتھ میں اٹھا کر کہا، اے عمر، اس مسئلے کا حل علی کے لیے اس تنکے کے اٹھا لینے سے بھی زیادہ آسان ہے، اور فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ ایک پیمانے میں بھر کر وزن کرایا جائے۔ جس کا دودھ بھاری نکلے اس عورت کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن ہلکا ہو وہ لڑکی کی ماں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب مجمع خوش ہو گیا۔ لڑکے والی ماں کو لڑکا دے دیا گیا اور لڑکی والی ماں کو لڑکی دے دی گئی۔
حضرت عمر نے دریافت کیا، یا علی اس کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی کے 2 حصوں کے برابر ہے۔ جس نے فطرت کا قانون بنایا ہے اسی نے تو شریعت کا قانون بنا کر بھیجا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کہے کہ لڑکی کا لڑکے سے نصف حصہ ہے اور خود لڑکی کو لڑکے کے برابر حصہ دے دے۔ حضرت عمر نے تعجب سے کہا، آپ ایسے مسئلے بھی قرآن سے حل کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، آپ کو اس مسئلے پر تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ اگر میرے گھوڑے کا گھوڑا بھی کھو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کروں گا۔ کل شیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محصور کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن نے امام مبین کہا ہے۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام کا یہ فیصلہ حکمت و سائنس کی عکاسی کرتا ہے۔ موجودہ دور کس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے، مگر وہ ابھی ان مراحل کو طے کرنے میں ناکام ہے جو صدیاں قبل حضرت علی علیہ السلام نے اپنے علمی بصیرت سے اس قدر پیچیدہ مقدمات کے اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کیے، اور کوئی بھی سائنسدان اس حکیمانہ نکتے کو رد نہیں کر سکتا۔